ہیڈ لائنز اپنے ملاحظہ کی بلیٹن کا آغاز کریں گے، اہم خبر شامل کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی توشیخانہ کیس میں سزا معطلی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل بینچ نے 8 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا کہ ٹرائل کورٹ نے الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن کی کمپلین پر سزا کا فیصلہ سنایا۔ ٹرائل کورٹ کی جانب سے 3 سال قید اور لاکھ روپے جرمانے کی سزا معطل کی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کیس میں سزا معطل ہو۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ ضمانت دینا یا انکار کرنا ہائی کورٹ کی ثوابدید ہے۔ اس کیس میں دی گئی سزا کم دورانیے کی ہے۔ عدالت سمجھتی ہے کہ درخواست گزار سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کا حقدار ہے۔ سزا معطلی کی درخواست منظور کر کے 5 اگست کو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل کیا جاتا ہے۔ درخواست گزار کو 1 لاکھ روپے کے مچلکے داخل کرانے پر ضمانت پر رہا کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ لاڈلے کی سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک کا پیغام عدالت تک پہنچ گیا۔ فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو پتا ہو کہ فیصلہ کیا ہوگا تو یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ واضح پیغام مل جائے تو ماتحت یہ نہ کرے تو اور کیا کرے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ نواز شریف کی سزا یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ لگائی گئی۔ لاڈلے کو بچانے کے لیے یہ خود ہی مانیٹر بن گئے۔ یہ کردار تاریخ کے سیاہ باب میں لکھا جائے گا۔ ایک طرف جھکے ترازو اور انصاف کو مجروح کرتا نظام عدل قابل قبول نہیں۔ گھڑی بیچ کھانے والے کے سامنے قانون بے بس ہے۔ چور اور ریاستی دہشت گرد کی سہولت کاری ہوگی تو ملک میں عام آدمی کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ 9 مئی ہو، جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ ہو، پولیس پر پیٹرول بم کی برسات ہو، سب معاف۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ترجمان حافظ حمداللہ نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی باہر جانے کے لیے منتیں کر رہے ہیں۔ بشرا بی بی کس کے لیے دوست اسلامی ملک سے NRO مانگ رہی ہیں؟ حمداللہ کا کہنا تھا کہ تحقیقاتی صحافی کی خبر نے چیئرمین پی ٹی آئی کا اصل چہرہ بے نقاب کیا تھا۔ بشرا بی بی اسلام آباد کے 5 سٹار ہوٹل میں اسلامی ملک کی اہم شخصیت سے کیوں ملی؟ بشرا بی بی نے اہم شخصیت کو یہ بھی کہا چیئرمین پی ٹی آئی ملک سے باہر جانے کو تیار ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر ترجمان استحکام پاکستان پارٹی کا ٹویٹ، کہتے ہیں کہ فیصلے کے بعد امید ہے کہ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی حامی اب جسٹس عامر فاروق کو تنقید نہیں کریں گے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل کو گڈ ٹو سی یو بھی کہا گیا اور چیئرمین تحریک انصاف پر احسان کرتے ہوئے انہیں ریلیف بھی دیا گیا۔ سائفر کیس چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی میں رکاوٹ بن گیا۔ ایف آئی اے نے سائفر کیس میں گرفتار کر لیا۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کا 30 اگست تک جوڈیشل ریمانڈ منظور کر لیا۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ عدالت نے تحریری آرڈر سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کو ارسال کر دیے۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 30 اگست کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی نیب ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دے دیا۔ ریمارکس دیے سپریم کورٹ پارلیمنٹ پر غالب آنا نہیں چاہتی، بل نے آزاد عدلیہ اور آئین کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے نیب ترامیم کے خلاف درخواست کی سماعت کی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ میرے ایک ساتھی جج نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا حوالہ دیا۔ اٹارنی جنرل نے پریکٹس اینڈ پروسیجر اور ریویو آف ججمنٹ قانون میں مطابقت کی بات کی۔ 1 جون 2023 کو اٹارنی جنرل نے عدالت سے مزید وقت مانگا۔ 8 جون کو اٹارنی جنرل نے کہا کہ بجٹ سیشن کے بعد پارلیمنٹ سے قانون میں درستگی کریں گے۔ چیف جسٹس نے کہا مجھے علم نہیں آج حکومت کا کیا موقف ہے، کیا کسی معطل شدہ قانون کی روشنی میں تمام مقدمات پر سماعت روک دیں؟ دوسرا حل یہ ہے کہ عدالت اپنا کام جاری رکھے اور پارلیمنٹ طے کرے۔ وکیل مخدوم علی خان نے استدعا کی کہ عدالت کسی بھی قانون کو کالعدم قرار دینے سے قبل انتہائی احتیاط کرے۔ جب تک کسی قانون میں نظر ثانی نہ ہو تو وہ قانون برقرار رہتا ہے۔ چیف جسٹس نے مخدوم علی خان سے کہا کہ ہم کسی قانون کو کالعدم قرار نہیں دے رہے، اس قانون کے ذریعے آئین کی خلاف ورزی کی گئی، جبکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون سے پہلی بار سپریم کورٹ کے انتظامی امور میں مداخلت کی گئی۔ قانون کے ذریعے وہ ریمیڈی دی گئی جو آئین میں موجود ہی نہیں۔ آپ درخواست دیں، ہم آپ کو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کیس میں سنیں گے۔ بات
یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ اپنا کام بند کر دے؟ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس قانون میں ایسی ترامیم کی جائیں کہ آئین سے مطابقت نظر آئے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا میرا سوال یہ ہے کہ کیا حکم امتناع کی موجودگی میں اس کیس کی سماعت ہونی چاہیے یا فل کورٹ تشکیل دی جائے؟ رائے پہلے بھی دی اور اب بھی کھل کر اظہار کر رہا ہوں کہ فل کورٹ کیس کی سماعت کرے۔ بعد ازاں چیف جسٹس نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے انتخابات کا شیڈیول جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کے بعد نیر بخاری نے کہا کہ پیپلز پارٹی آئین پاکستان کو مقدم سمجھتی ہے، عام انتخابات آئین میں بتائی گئی مدت کے اندر ہونے چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ انتخابات کی تاریخ دے کر شیڈیول جاری کرے۔ جو پروویژنز الیکشن کمیشن کے حوالے سے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نئے الیکشن کی ڈیٹ دے اور اس کے لیے شیڈول دے، کہ قوم میں بہت اضطراب ہے، بے چینی ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ نئے انتخابات کے لیے ڈیٹ دی جائے اور اس کا شیڈول دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے ہمارا موقف سنا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ اپنی میٹنگز کریں، آپ کو کنوے کریں گے۔ اور سونے کی قیمت کے حوالے سے اہم خبر یہاں پر شامل کریں گے۔ سونے کی قیمت میں 500 روپے کا اضافہ، 500 روپے کے اضافے سے فی تولہ سونا 2,33,500 روپے پر پہنچ گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 429 روپے کے اضافے سے 2,89,000 روپے ہو گئی۔ سونے کی قیمت میں 500 روپے کا اضافہ، 500 روپے کے اضافے سے فی تولہ سونا 2,33,500 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ 10 گرام سونے کی قیمت 429 روپے کے اضافے سے 2,89,000 روپے ہو گئی ہے۔ ملک میں سونے کی قیمت میں 500 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ سونا فی تولہ 2,33,500 روپے پر پہنچ گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 2,188,000 روپے کا اضافہ ہوا۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، وقت ایک بریک کا، دیکھتے رہیے اب تک۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔